رانو چڑیا ایک امیر چڑیا کے گھر میں کام کرتی تھی۔ رانو، یہ میں نے کچھ پرانے کپڑے نکالے ہیں، یہ جاتے ہوئے تم اپنی بیٹی کے لیے لیتی جانا۔ ارے نہیں نہیں مالکن، میں نے اپنی بیٹی کو بہت ہی لاڈ پیار سے شہزادیوں کی طرح پالا ہے، میں نے کبھی بھی کسی کی اترن اسے نہیں پہننے دی۔ یہ کہہ کر رانو اپنے کام کو لگ جاتی ہے۔ آج کل کام کرنے والوں کے نخرے بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر شام ہو جاتی ہے اور رانو اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی، دیکھو میں تمہارے لیے میٹھا پھل اور نئے جوڑے لے کے آئی ہوں، دیکھو کیسے لگے تمہیں؟ آج مجھے تنخواہ ملی تھی، میں نے کہا اپنی شہزادی کے لیے کپڑے لے جاتی ہوں۔ ماما، آپ کا بہت شکریہ، یہ جوڑے تو بہت خوبصورت ہیں، مما آپ بہت اچھے ہیں۔ اور پھر کچھ دن گزرتے ہیں، چڑیا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ مما، آپ کی طبیعت تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ایسا کرتی ہوں کام پہ میں چلی جاتی ہوں۔ میں مالکن کو بتا دوں گی کہ میری مما کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ لیکن بیٹی، تم اتنا کام کیسے کرو گی؟ تم نے تو گھر میں کبھی کام نہیں کیا۔ نہیں نہیں مما، آپ پریشان نہیں ہو، مجھے سارا کام کرنا آتا ہے، میں کر لوں گی۔ اور پھر گڑیا کام پہ چلی جاتی ہے۔ رانو انٹی، میرے کپڑے پریس کر دیں۔ ارے آپ کون ہیں؟ مجھے لگا رانو انٹی ہیں، آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں میں نے۔ وہ میں گڑیا ہوں، رانو کی بیٹی۔ آج میری مما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا میں کام کے لیے آ جاتی ہوں۔ اچھا، جب آپ گھر جائیں تو انٹی سے پوچھنا میری طرف سے اس کی طبیعت، کہہ کر مالکن کا بیٹا سیفی چلا جاتا ہے۔ مما، آج مالکن تو گھر پہ نہیں تھی، لیکن ان کا بیٹا سیفی گھر پہ تھا، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، کافی سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ ہاں بیٹی، سیفی بہت اچھا بیٹا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ارے بیٹا، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ آج آپ ہمارے گھر کیسے آ گئے؟ آنٹی، آج گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، مما کو گڑیا کا کام بہت اچھا لگا تھا، مجھے مما نے بھیجا ہے کہ میں گڑیا کو بلا کے لے آؤں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مالکن کا حکم سر آنکھوں پر، میں کیسے منع کر سکتی ہوں، جاؤ تم گڑیا کو لے جاؤ۔ گڑیا، کیا تم 2 منٹ کے لیے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہو؟ گڑیا، جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا مجھے آپ بہت اچھی لگیں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ اتنے امیر اور ہم ٹھہرے غریب، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر گڑیا سیفی کا پھول واپس پھینک کر چلی جاتی ہے۔ اور ادھر گوری کوے سیفی کو اور چڑیا کی بیٹی کو دیکھ لیتی ہے، وہ چڑیا سے بہت جیلس ہوتی ہے، وہ جا کے فوراً مالکن کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ مالکن، ادھر آپ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر چڑیا اور اس کی بیٹی آپ کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ کے محل میں رہنے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ گوری، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے بتایا، اب تم جا سکتی ہو۔ پھر سیفی جب گھر آتا ہے تو وہ پوری بات اپنی مما کو خود ہی بتا دیتا ہے۔ مما، مجھے رانو انٹی کی بیٹی گڑیا بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ امیر اور غریب کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، پلیز آپ میری خوشی کے لیے مان جائیں۔ اور اگلے دن جب چڑیا کام پر آتی ہے تو گوری کوی ایک کبوتری کو کام والی بنا کے لے آتی ہے۔ مالکن، آپ اس کبوتری کو کام پہ رکھ لیں اور اس چڑیا کو یہاں سے چلتا کریں۔ تمہارا بہت شکریہ گوری، تم نے مجھے کام والی ڈھونڈ کے دی، کل سے اسے بھیج دیا کرو۔ مالکن، ہم ماں بیٹی سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جو آپ نے کام والی دوسری رکھ لی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، پھر میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر رانو چڑیا پریشان ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ مما، مجھے مالکن کا بیٹا سیفی بہت پسند ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟
نہیں بیٹی، ذرا سی غلط فہمی پر انہوں نے کام واری فوراً بدل لی ہے، اور وہ تمہیں اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بنائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اور پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ مالکن، آپ ہمارے گھر، اگر کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ رانو، میں آج تم سے تمہاری بہت ہی قیمتی چیز مانگنے آئی ہوں، مجھے بہت امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ میں تمہاری بیٹی گڑیا کا ہاتھ اپنے بیٹے سیفی کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ مالکن، میری کیا مجال، میں آپ کو انکار کروں، آپ کی بھی بیٹی ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ اور پھر کچھ دن بعد سیفی کی اور گڑیا کی شادی ہو جاتی ہے، وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔